آج جیسے کہ مجھے انفارمیشن آئی مکہ مسجد کی کمان پہ سے 2 اسپیکرز کا کنیکشن کٹ کر دیا گیا۔ جیسے کہ مجھے پتہ چلا میں فوراً مکہ مسجد آیا، آ کر دیکھا، پورا معائنہ کیا، معائنہ کر کے اس کا جو کنیکشن کٹ کیا گیا تھا وہ واپس کنیکشن دینے لگایا۔ یہ کٹ کرنے کا ریزن، یہ کٹ کرنے کی وجہ یہ ہے، ساؤتھ زون ڈی سی پی، چار مینار انسپیکٹر، یہ سب مل کے مکہ مسجد سپرنٹینڈنٹ کو ہراس کر رہے تھے کہ اسے آنے جانے والوں لوگ حوالہ دے کے یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 1 مہینے سے یہ چل رہا ہے، ہر جمعے کو آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، آج پریشر میں آ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کا کنیکشن کٹ کر رہا ہے۔ یہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسپیشلی ڈی سی پی میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسجد آج کی نہیں ہے یا کوئی 10 15 سال 20 سال پرانی ہے، یہ 400 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد کا اتہاس دیکھیے آپ، اور چار مینار انسپیکٹر سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں یہ سب کرنے والے؟ نہ آپ کوئی آفیشیل ڈکلیریشن دیتے ہیں، نہ آفیشیل ریٹن میں دیتے ہیں، آپ آتے ہیں ڈائریکٹ ہراس کرتے ہیں کٹ کرانے کے لیے۔ میں ابھی سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بات کرا تو انہوں بول رہے ہیں کہ صاحب یہ حساب سب ہو رہا ہے، میں آج سے نہیں پچھلے 3 ہفتے سے 3 جمعے سے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ تو میں ڈی سی پی میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یو پی بہار یا یہ کوئی دیگر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ حیدرآباد ہے، اسپیشلی تلنگانہ حیدرآباد ہے، یہاں وہ سب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا، حیدرآباد تلنگانہ سے ایک بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دشمنی کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا ہو، یا بغض و عداوت کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا ہو، یا کسی اور مقصد کے تحت یہ کام کیا گیا ہو، جبکہ ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ ریزن کچھ بنتا نہیں ہے۔ بہرحال دشمنان اسلام کوئی ایک سوراخ تلاش کرتے ہیں تاکہ کس طرح سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہو جائے، ان کی تعلیم گاہ پر حملہ ہو جائے، ان کے مقدس جگہوں پر حملہ ہو، اور ان کے جو بیشتر بیسک مسائل ہیں اس کے اوپر حملہ ہو۔ بہرحال وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے کہ مساجد کا لاؤڈ اسپیکر جو ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، غلط استعمال بہت کیا جاتا ہے۔ ہر مسجدوں کی بات تو میں نہیں کر رہا، لیکن کچھ مخصوص سنگھٹن، مخصوص مسلک ایسا ہے جس میں اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو اڑوس پڑوس کا خیال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے بارہا آئی ہیں کہ ایک طرف ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر بریلوی حضرات کا پڑاؤ ہے، جس میں بریلوی حضرات نے قبضہ کیا ہے، انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہے، ٹھیک ہے، جہاں دیوبندی اور وہابی کی انٹری پر پابندی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہے، ان کا ایک الگ ہی تہوار چل رہا ہوتا ہے جو مذہب اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ جہاں پوری دنیا کے مسلمان خاموش رہتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی ہنگامہ اور شور شرابہ دین اسلام کے نام پر نہیں کرتے، وہاں آپ کو رضاخانی حضرات اچھلتے کودتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ محرم کے مہینے میں 10 روزہ یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، اور روزانہ عشاء کے بعد لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی گھنٹے تک یہ مسلسل مائک پہ نعت خوانی اور حمد پڑھتے ہیں، چیخنا چلانا کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور اچھل کود کر کے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ تمیز سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، چیخ کر چلا کر بیانات کرتے ہیں جو سمجھ میں کسی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ 10 دنوں تک یہ ماحول رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کی نماز لاؤڈ اسپیکر پہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ناقابل برداشت بات ہے، کیونکہ اس سے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ پورے محلے والے کو سنا رہے ہیں، لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں تو سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کام کر رہا ہے، کوئی اپنی دکانوں پہ بزنس کر رہا ہے، وہاں نان مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی ڈانس باجا گانا یہ سب چل رہا ہے، کہیں پہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں جوا کا اڈا تک کھلا ہوا ہے، کہیں شراب خانہ ہے تو کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں ہنگامہ ایک بازار میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ پبلکلی قرآن کریم کی تلاوت کو عام کر دینا، یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، توہین ہے، اور اس طرح کرنے پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آیت سجدہ آئے گی، سجدہ کی آیت آئے گی تو تمام محلے والے اسے سن رہے ہیں، رکشہ چلانے والا بھی سن رہا ہے، ٹھیلا لگانے والا بھی سن رہا ہے، بزنس کرنے والا بھی سن رہا ہے، اور اسی طرح جوا کھیلنے والا بھی آیت سجدہ سن رہا ہے، جو گاڑیاں پہ سوار ہے، جو پیدل سوار ہے، جو لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے کام کاج میں مشغول لوگ آیت سجدہ جب سنتے ہیں تراویح کی نماز میں، تو سجدہ ان کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ رضا خانی حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ چہار دیواری تک ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی آڈینس ہے، جہاں تک آپ کے مقتدی ہیں،
مسلی حضرات ہیں وہاں تک آپ اپنی آواز کو پھیلائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے اڑوس پڑوس اور پورے محلے میں تراویح کی نماز لاؤڈلی پڑھنا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا ہے، قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو بازار میں کہاں خاموشی ہوتی ہے، وہ تو ہلچل ایک ماحول ہوتا ہے، تو قرآن بھی کوئی سنتا نہیں ہے، تو اس سے گناہ کس کو مل رہا ہے، گناہ کا موقع کون فراہم کر رہا ہے؟ تو یہ مائک کا مس یوز ہے، قرآن کریم کا توہین ہے، قرآن کریم کی توہین بھی ہے اور مائک کا غلط استعمال بھی ہے۔ اسی طرح محرم والے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے بیانات ہوتے ہیں بے تحاشا، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، چیخ کر چلا کر 15 منٹ تک 20 منٹ تک یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، پورے محلے والوں کو سناتے ہیں، سویا ہوا بچہ بھی اٹھ جاتا ہے، جو بیمار ہے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، بھلے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ تو نان مسلم حضرات میں بھی بوڑھے حضرات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیمار ہیں، تو وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مائک کا جو مس یوز ہو رہا ہے، دیکھیے اذان دینا کوئی بہت لمبا کوئی کام نہیں ہے، بے شک اذان کی فضیلت ہے اور اس کا حکم ہے اور وہ شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن آج کل کے جو مؤذنین ہیں وہ صرف 30 سے 40 سیکنڈ میں اذان ختم کر دیتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ نان مسلم حضرات کو، دشمنان اسلام کو اذان سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، 30-40 سیکنڈ کی تو بات ہے، دن بھر میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، 40 سیکنڈ کی اذان ہوتی ہے، مشکل سے 5 منٹ آپ کاؤنٹ کیجئے 5 اذانوں کے لیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اتنا ہنگامہ اور اتنی آواز تو نان مسلم حضرات بھی اپنے تہوار میں کرتے ہیں، وہ بھی بھجن بجاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، پوجا پاٹ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس طرح سے مس یوز وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں غلطی ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہ ہم تھوڑا بہت سراغ ان کو دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا ہے، اپنے محلے میں دیکھا ہے کہ جہاں بریلی حضرات کی مسجد ہے اسی کے کچھ فاصلے پر مندریں موجود ہیں، مندر ہے، تو وہاں نان مسلم حضرات ہوتے ہی ہیں، وہاں تک ان کے مائک کا کنیکشن وہاں تک گیا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں جو کچھ بھی ہوگا، نعت خوانی اور اسی طرح بیانات، جو کچھ بھی یہ لوگ کریں گے ہنگامہ، تو ان کے کانوں تک تو آواز تو جائے گی، ان کو تو تکلیف ہوگی۔ اگر یہ چیز مسلسل ہو تو یہ تکلیف کی ایک شکل لے لیتی ہے یہ چیز، اور اگر صرف اذان ہے 40 سیکنڈ کی تو میرے خیال سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو تبلیغی حضرات کی مسجدوں میں نہیں دکھائی دیں گی۔ جس مسجد میں تبلیغی حضرات نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے اور وہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جس مسجد کے کمیٹی حضرات کا مزاج تبلیغانہ مزاج ہے، وہاں آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ خرافات میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح غیر مقلد حضرات وہ بھی ان تمام خرافات میں نہیں پڑھتے۔ رہا مسئلہ جمعہ کا، تو وہ صرف ہفتے میں 1 سے 2 گھنٹے کا معاملہ ہے، وہ بھی کوئی اتنا بڑا، اس میں بھی زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے۔ تو غیر مسلموں کو کہیں نہ کہیں یہ موقع ضرور ملا ہے، اور ایک غلطی کرتا ہے اس کی سزا ہر ایک کو دی جاتی ہے، تو دنیا کا قانون ہے۔ وہ یہ تھوڑی دیکھیں گے بھائی یہ تبلیغی حضرات ہے یا پھر یہ غیر مقلد ہے یا یہ رضا خانی ہے، وہ تو ہر ایک کو مسلمان سمجھتے ہیں، بھائی داڑھی ٹوپی والا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا نام سے ہی اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو غیر مسلموں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تبلیغی حضرات ہے یا رضا خانی حضرات ہے، جو بھی کرے گا تمام کو بھگتنا پڑے گا۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو بند کروائیے، آپ کے محلے میں جہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور مائک کا غلط استعمال، اور آپ کو جو بھی کرنا ہے بھائی، آپ 4 دیواری کے جو مائک ہے اس کا استعمال کیجیے، لاؤڈ اسپیکر کا بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے محلے کے مسجدوں میں بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے مائک کو ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے، پھر تو آپ اذان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اپنی مسجدوں میں چھان بین کیجیے، اور وہاں کے ائمہ حضرات سے، مؤذنین حضرات سے اور کمیٹی ممبروں سے گزارش کیجیے کہ بھائی حالات کے حساب سے ڈھلنا چاہیے۔ آپ بے شک اپنی عبادت کیجیے، اپنی اللہ کی بندگی کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے، لیکن کسی بھی نان مسلم کو آپ کی ذات سے، قول و فعل سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رضا خانی حضرات کو اور خصوصاً ہم تمام لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزوں سے اور غلطیوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور دشمنان اسلام کے اندر مسلمانوں کی محبت پیدا کرے، تاکہ وہ اسلام سے محبت کو کم از کم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔